محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماج کے دو کیریکٹر کو میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کیریکٹر تو یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی محترمہ، اپنی بیوی، اپنی شریک حیات اور اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنوایا۔ ہزاروں لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیسی تصویر بنتی ہے، ایک چیز تو یہ دیکھنے کی ہے۔ سماج کی دوسری تصویر، دوسرا کیریکٹر اور دوسرا کردار یہ ہے کہ دشرت مانجھی نے 18-19 سال تک لگاتار تنہا محنت کر کے ایک پہاڑ توڑ دیا اور اس پہاڑ کے بیچ سے راستہ نکال دیا تاکہ دونوں طرف آواجاہی ہو سکے، لوگ آسانی سے بہت کم وقتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے۔ سماج کی یہ دونوں تصویر آپ کے سامنے میں ہے۔ ایک کیریکٹر میں مسلمان ہے اور ایک کیریکٹر میں غیر مسلم ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ اس نے کبھی کسی ادارے کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کس کیریکٹر میں جینا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین کا مطالبہ کس کیریکٹر کی طرف ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت یہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اب یہاں جو خیر کا جو ترجمہ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بینیفیشری بنا کے بھیجے گئے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس کے اپوزٹ میں ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جسے ہم کریں، ہمیں دیکھ کر کے دوسرے لوگ کریں اور وہ مشقت میں پڑھتے چلے جائیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہتر آدمی وہ ہے، سود مند آدمی وہ ہے، فائدہ مند آدمی ہے وہ جو لوگوں کی فائدے کی بات کرتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی نقطے کو سمجھانے میں گزر گئی کہ ہماری شادی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کھان پان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا پہناوا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہماری دوڑ دھوپ کتنی ہونی چاہیے، ہمیں آرام کتنا کرنا چاہیے، ہمیں کھانا کتنا چاہیے۔ ان بنیادوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ اب غور کریں اس بات پہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، سماج میں، معاشرے میں، ملک میں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا، کوئی ایسی سرخ روئی کا کام نہیں کرنا ہے جو لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بنے، اور ہمیشہ ایسا کام کرنا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمیں صاحب خیر بننا ہے، اور جو لوگ بھی دنیا میں صاحب خیر بنے ہیں انہیں دنیا بھی آنکھوں سے لگاتی ہے، اس کی پذیرائی کرتی ہے، اور آخرت میں تو اس کا اجر طے ہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج محل کا اسراف نوٹ کر لیا اور اس کی پرشش کر لی تو پتہ نہیں شاہ جہاں کا کیا بنے گا، اللہ کو معلوم۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ نوٹس کر لیا کہ دشرت مانجھی نے اتنی بڑی قربانی انسانوں کے لیے دی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے دی ہے، اللہ کے سنتان کے لیے دی ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ 2 مثالیں میں اس تعلق سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، کنویں میں اترا اور موزے میں پانی بھرا، اور کتا جو پیاسا تھا اسے پانی پلا دیا۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اسے جنت میں جگہ دے دی۔ پانی کسے پلایا؟ ایک کتے کو، ناپاک جانور کو۔ دوسری طرف ایک خاتون، ایک عورت جو کہ بہت زیادہ پرہیزگار تھی، مصلے سے اترتی نہیں تھی، اس نے ایک کمرے میں بند کر کے ایک بلی کی جان لے لی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نام جہنم لکھ دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر پکڑ میں آ گئی نا تو پھر بخشائش کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نوٹس کر لیا، حالانکہ ہر نیکی وہاں نوٹس ہوگی، ہر گناہ وہاں نوٹس کیا جائے گا، مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا ہے۔ تو کسی بھی عمل کو، وہ عمل بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہمیں نہ اسے اتنا بڑھانا ہے کہ وہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑا ہو جائے، چھوٹا عمل ہو تو اسے اتنا حقیر نہیں کرنا ہے کہ وہ کہیں سما جائے، کھو جائے۔ اللہ کی نظر میں ہر نیکی کی اہمیت ہے اور ہر گناہ کی اہمیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صاحب خیر بنائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹ کے ایگزام میں مہاراشٹر کے اندر کچھ لوگوں نے گارجین کے لیے مسجد کھول دی، پریاگ راج میں لوگوں نے مسجد کھول دی۔ اسی طرح سے کچھ بچے ہیں جو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دہلی میں ایک جگہ حادثہ ہوا تو وہاں 2-2.5 لاکھ کا گدا جو ہے ایک دکاندار نے باہر پھینک دیا، اور اس پر کودنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بچ گئی مالویہ نگر میں۔ تو آپ پوری دنیا میں اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں سے بھی اس کو پذیرائی ہی ملی ہے، تعریف ہی ملی ہے، اور اس پہ مسلمانوں کا اور اسلام کا قد بلند ہوا ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا قد چھوٹا ہو اور اسلام بدنام ہو، کیونکہ ہر مسلمان جہاں بھی وہ رہتا ہے اسلام کا ایمبیسڈر ہے، اسلام کا نمائندہ ہے، اور یہ کہیے کہ اسلام کا وہ اسٹیکر اور پوسٹر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔